الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لائے وہ اس کے کام آئے گا۔ دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے، اور دنیا میں یہ آدمی اسے سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتا۔ دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتا اور آخرت میں تو کوئی بھی کام نہیں سنورے گا۔ آپ خود غور فرمائیے کہ مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، خوبصورتی نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نرم بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، صحت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی ہر کام مال سے نہیں ہوتا، لہذا آخرت میں تو بالکل ہی کوئی کام نہیں ہوگا۔ دنیا کی محبت آتی ہے تو دل پر داغ لگ جاتا ہے، دل پر ظلمت آ جاتی ہے، دنیا کی محبت سے دل پر ظلمت آتی ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کیا جاتا ہے، ہر گناہ کے عوض دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر سچی توبہ کر لی تو وہ نقطہ دھل گیا، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو دوسرا نقطہ لگ گیا۔ گناہوں پر گناہ کرتے کرتے وہ نقطے اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان دل کو سنوارنے کی محنت شروع کرے تب پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں کتنا کام باقی ہے۔ دل کا سنورنا آسان نہیں، مدتیں گزر جاتی ہے تب جا کر انسان کا دل سنورتا ہے۔ جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عمریں گزرتی ہے تب وہ آباد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح عمریں گزرتی ہے تب جا کر دل آباد ہوتا ہے۔ بگڑتا جلدی ہے، سنورتا بڑی مشکل سے ہے، سنوارنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس وقت پیوند کاری کرو گے کسی اللہ والے کے زیر نظر رہ کر تو پھر پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں زخم لگے۔ ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں، ذرا بھی کہیں کوڑا کرکٹ نظر آئے عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کرے، دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کرکٹ بھرا ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے ردی کی ٹوکری بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن لایا جائے اور کہیں اس میں دودھ ڈال دے، آپ گوارا فرمائیں گے؟ آپ کہیں گے اتنے گندے برتن میں دودھ کیسے ڈالے؟ تو جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے صاف کرو، رگڑائی کرو، اسے چمکاؤ، اس کے اوپر گناہوں کی ظلمت کو ہٹاؤ تاکہ یہ دل آئینہ بن جائے۔ جب صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت خود بخود اس میں آئے گی۔ صفائی کرنے میں ہماری طرف سے دیر ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کہا ہے تو بہت ہی سادہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ اس دور میں فرمایا کہ اگر میں صاحب استطاعت ہوتا تو 1,00,000 روپے انعام دے دیتا۔ شعر کیا تھا؟ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب انسان ہر تمنا کو دل سے رخصت کر دیتا ہے تب اللہ رب العزت کی نعمتیں اس دل پر نازل ہوتی۔ ایک مثال پر ذرا غور کیجیے۔ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہو اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔
بالکل اسی طرح جس دل میں کسی کی تصویر بیٹھی ہوگی اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں گے؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمتیں بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نہ ہو، اور آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں تو تصویروں کے ڈھیر لگے، راستہ چلتے چلتے جس پر نظر پڑی وہی بیٹھتی گئی، نت نئے ٹھپے دل پر لگتے چلے گئے۔ ایسے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ کیسے آئے گا، لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل کو سنوار دے۔